کل انہوں نے کہا کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں. ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی کی خدا نخواستہ کرپشن کو یا چوری ڈاکوں کو جو ہے وہ فراہم جو ہے کریں گے، شیلٹر فراہم کریں گے. ان کا کہنا ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو جو ہے ناجائز تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں گے. اس وقت پاکستان میں اگر کوئی جاگیردار طبقہ ہے تو وہ صرف اور صرف جرنیل ہیں، اور کوئی جاگیردار طبقہ پاکستان میں نہیں ہے. افواج جو ہیں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو میں اردو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن انگریزی میں کہوں گا کہ نہایت ڈسمل پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے ان کی پچھلے 58 سال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں اقبال سبحانی. آج خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. واہ واہ خواجہ صاحب، کیا بات ہے آپ کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان کی معیشت سے کھیل رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ فوج میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ جرنیلوں کے اندر پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں. خواجہ آصف صاحب، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں. اور وہ جیسے آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا، جو آپ کے حریف ہیں آپ کے سیالکوٹ کے اندر، کہ رنگ باز، تو وہ رنگ بازیاں اب آپ کرنا چاہ رہے ہیں صرف اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے. معیشت کی فکر آپ کو لگ گئی، مہنگائی آپ کر کے بیڑا غرق ملک کا آپ نے کر دیا، قبضہ کیا آپ نے. نہ آئین کی فکر، نہ قانون کی فکر، نہ اخلاق کی فکر، نہ کسی توہین کی فکر. اور آج آپ بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب، آپ نے اپنی ہی پارٹی کے اندر جو آپ کے جاوید ہاشمی تھے ان کے خلاف سازشیں کی. میں اس بات کا گواہ ہوں. آپ جاوید ہاشمی کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور کسی طریقے سے نواز شریف سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور آپ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. آپ کو کوئی شخص پسند ہی نہیں ہے کہ جو محب وطن ہو، جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو اور جس کو لوگ پسند کرتے ہوں. آپ کا اپنا کوئی فلسفہ ہے. تو بہرحال آج خواجہ صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر بڑی دھواں دھار بڑے الزامات. عمران خان نے تو ایک بات کی ہے کہ ایسا آرمی چیف اگلا ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کی جو حکومت کہیں یا ملک کہیں یا عوام کہیں، جو اس کا دکھ درد رکھنے والا ہو. تو اس میں کون سی بری بات؟ بات یہ ہے کہ اس کو میڈیا بھی بہت بری طرح اچھال رہا ہے. آصف زرداری صاحب کو بھی خیال آ گیا، واہ واہ، وہ بھی اس کے اوپر بول رہے ہیں کہ جی فوج کے خلاف ہم کوئی بات کسی کو نہیں کرنے دیں گے. حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیا عجیب و غریب لطیفے شگوفے ہمارے ملک میں سنائے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور حیران پریشان ہیں. تو کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج، کہ دیکھیں کہ کل اگر عمران خان اٹھ کر کہے کہ فوج نے پاکستان میں 3 مارشل لگا دیے، تو کیا یہ فوج کی توہین ہو جائے گی؟ کیا آپ عمران خان کو کہیں گے کہ عمران خان فوج کو لڑانا چاہتا ہے آپس میں؟ کیوں؟ یہ سچ نہیں ہے. فوج نے پاکستان میں 3 مارشل نہیں لگائے، جرنیلوں نے مارشل نہیں لگائے. بات یہ ہے کہ اگر فوج پاکستانی سیاست کے اندر مداخلت کرے گی، اگر فوج پاکستانی سیاست میں یا سیاست کو، حکومت کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرے گی، تو پھر یہ باتیں تو ہوں گی. اور پھر یہ کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی منفی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف ایسا ہونا چاہیے جو عوام کے، ملک کے دکھ درد کو سمجھتا ہو، آئین قانون کو سمجھتا ہو، قانون آئین کی لائن پر چلنے والا ہو، اور جو ملک کی فلاح و بہبود ہو. تو اس میں تو یہ تو سچی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اب اس میں آپ اپنے معنی اس کو پہنا دیں اور اپنی مرضی اس میں شامل کر دیں کہ عمران خان کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ آپ اپنی باتیں عمران خان کے منہ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے. آپ لوگوں کو عمران خان کی تقریر کی تشریح کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں عمران خان کا مطلب یہ ہے. کوئی مطلب نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ عمران خان نے کہا ہے ایک موقع کے اوپر کہ ایسا سربراہ، ایسا چیف ہونا چاہیے. یہ تو کسی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، یہ تو کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، عمران خان کے بارے میں خود کہا جا سکتا ہے. عوام جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے
کہ جو پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی اور ترقی اور عوام کی فکر کرنے والا ہو، تو اس میں کیا کوئی غلط بات ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور پھر آپ ذرا اپنے بیانات ذرا ماضی کے ان کو تو ذرا سن لیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی جاگیردار طبقہ ہے تو وہ صرف اور صرف جرنیل ہیں، اور کوئی جاگیردار طبقہ پاکستان میں نہیں ہے۔ جناب والا، جاگیردار طبقہ جو جرنیلوں پہ مشتمل ہے اسی روایات پہ عمل کر رہا ہے جس پہ پرانے جاگیردار جو ہے عمل کرتے تھے، کہ اپنی عوام کو، اپنے مزاروں کو، اپنے رعایا کو، جو 16 کروڑ عوام ہے آج کی صورتحال میں، اور دفاع کے لیے 250 ارب رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پینشنیں ڈال کے 300 ارب جو 20% بنتا ہے بجٹ کا، وہ دفاع کے لیے رکھا گیا ہے۔ جناب والا، جب ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کی پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں۔ آپ پچھلے 58 سال کے اندر، 58 سال کے اندر اگر اپنی افواج جو ہیں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو میں اردو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن انگریزی میں کہوں گا کہ نہایت ڈسمل پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے ان کی پچھلے 58 سال میں۔ آپ نے تو اتنے غلط الفاظ فوج کے بارے میں کہے ہوئے ہیں، یہاں تک آپ نے کہا کہ فوج نے کوئی جنگ نہیں جیتی۔ کیا عمران خان نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ خدا نخواستہ۔ یہاں تک آپ نے کہا کہ فوج جو ہے ہم کو لوٹ کے کھا گئی۔ آپ نے کہا کہ فوج نے غریبوں کی ہڈیوں کا گوشت بھی نچوڑ دیا۔ آپ نے اس کے علاوہ بڑی باتیں کی۔ آپ کے جو لیڈر ہیں نواز شریف، انہوں نے وہ جو جنرل تھے سابق جنرل آصف نواز، جن کو نواز شریف نے مرسیڈیز کی چابی دی کہ مرسیڈیز دے دیں آپ لے لیں، آپ ہی نے کیا نا۔ اسی طرح پھر اور بڑے بہت سارے لوگ گزرے ہیں۔ آپ کے لیڈر کے، نواز شریف کے اپنے دور میں ہر جنرل کے ساتھ، ہر فوجی سربراہ کے ساتھ، پاکستان کے صدر کے ساتھ اختلافات رہے، کوئی بات چھپی ہوئی ہے کسی سے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے یہ سیکیورٹی رسک ہے، ملک کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ یہی الفاظ آپ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہتے تھے۔ نواز شریف نے متعدد بار یہ بات کہی کہ بے نظیر جو ہے یہ سیکیورٹی رسک ہے۔ اس وقت جب یہ ضیاء الحق کے وہ چھتری کے نیچے تھے تو ان دنوں میں جب وزیر اعظم تھی بے نظیر بھٹو پاکستان کی، اور نواز شریف جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت یہ نہ اس کو ملتے تھے، نہ بے نظیر کا ایز اے وزیر اعظم استقبال کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ جب بے نظیر خود نواز شریف کے دفتر میں چلی گئی تو اپنے دفتر میں اپنی کرسی سیٹ کے پیچھے انہوں نے ضیاء الحق کی تصویر لگا دی۔ یہ کردار ہے آپ کے لیڈر کا، نواز شریف کا۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے۔ آج وہی بے نظیر بھٹو کے ساتھ آپ نے پھر مساق جمہوریت بھی کر لیا۔ یعنی کہ آپ جو مرضی کہیں، جب مرضی کہیں، جب مرضی بیان بدل لیں، آپ کو کوئی دیکھنے سننے والا اور پوچھنے والا نہیں۔ یہ آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کی ساری باتیں لوگوں کے دلوں کے ذہنوں کے اندر ہیں، لوگوں نے سنی ہوئی ہیں، سمجھی ہوئی ہیں، اور اس سے وہی وجہ ہے کہ لوگ اب آپ سے دور ہیں کہ آپ ایک موقع کے اوپر بے نظیر کو سیکورٹی رسک کہتے تھے، اگلے موقع کے اوپر آپ بے نظیر کے ساتھ مساق جمہوریت کرتے تھے، جرنیلوں کو مرسیڈیز کی چابیاں آپ دیتے تھے، فوج نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی یہ آپ کہتے تھے۔ آصف زرداری کیا کہتے تھے؟ آج آصف زرداری کو بھی بڑا غصہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ہی نے کی ہوئی ہیں۔ عمران خان تو ایک بڑی جائز بات کر رہا ہے، باتوں میں بات ہو جاتی ہے، بیان آ جاتا ہے، سیاسی بات ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان کہنا کچھ چاہتا ہے، کہہ کچھ جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ ترتیب سے نہیں ہو سکتی، طریقے سے نہیں ہو سکتی، جسے بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ کچھ سیاسی لوگ بول پڑتے ہیں، کسی سے سلپ آف ٹنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو پھر اس بات کو پکڑ کے تو پھر وہ توشہ خانہ، اب توشہ خانہ کی محسن راجہ نے بھی آج پریس کانفرنس کی، اور توشہ خانہ وہ رٹ، وہ شکر ہے کہ وہ فرا گوگی جو ہے نا اس کا جو ورد ہے وہ ختم ہو گیا۔ یعنی کہ شاید پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ بن گیا ہے یہ کہ ایک شخص کے خلاف پاکستان کی کتنی سیاسی جماعتیں، کتنے سیاسی رہنما وہ ایک شخص کے ساتھ کے خلاف آئے روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے، مہنگائی کا ذمہ دار اس کو قرار دیا، کرپشن کا ذمہ دار اس کو قرار دے رہے ہیں، پورا ہر برائی کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اور میں تو بھی پچھلی وی لاگ میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے
تو چلو عمران خان کے خلاف بھی جلوس نکال لو. بھائی مہنگائی کے خلاف تو جلوس نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ آپ اپنے لیڈروں کے خلاف جلوس نہ نکالیں، عمران خان کے خلاف تو نکال لینا کہ یہ مہنگائی کر رہا ہے. تو فرق ہوگی تو خیر اب منظر سے غائب ہے، اس کا تو کہیں کوئی ذکر ہی نہیں آ رہا. تو ابھی پھر وہ توشہ خانہ، محسن رانجھا نے آج پریس کانفرنس کی، توشہ خانہ، پھر وہی قصہ، وہ جی وہ گھڑیاں بیچ دیں جی فلاں، فضول اب باتیں ہیں اور پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے. مگر عمران خان ہے کہ وہ بس جاتے ہی جا رہا ہے. اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے، لوگوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، پاکستانیوں کی، محب وطن پاکستانیوں کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں. اور آپ دیکھیں کیسے وہ راکٹ کی طرح جاتا جا رہا ہے، کوئی روک ہی نہیں سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ جی عمران خان جلسے کر رہا ہے، عمران خان سیاست کر رہا ہے. ابھی 8 تاریخ کا اشتہار لگ گیا ہے اور وہ شاید احسن اقبال نے لگایا ہے کہ جی وہ مریم نواز جو ہیں وہ 8 تاریخ کو جلسہ کر رہی ہیں اور اس کا پوسٹر باقاعدہ لگ گیا. تو اب ادھر پہلے شور ڈال رہے تھے کہ جلسے کر رہے ہیں، ادھر مریم نواز کا پوسٹر لگا دیا کہ بھئی 8 تاریخ کو جلسہ کر رہی ہیں. مریم نواز 8 تاریخ کو جلسہ کر رہی ہیں، وہ سیاست نہیں ہے. اوے آپ جلسے کر ہی نہیں سکتے، اس لیے آپ جلسے نہیں کر رہے ہیں. اب یہ ایک جلسہ جو آپ کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے ارینجمنٹ کریں گے، کیا کریں گے. پھر آپ کہتے ہیں عمران خان سیاست کر رہا ہے. بھئی عمران خان 9 حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ رہا. پھر میڈیا کی بددیانتی دیکھیں کہ سارا میڈیا 25 ستمبر کو الیکشن ہے، کہیں کوئی الیکشن کا آپ نے کوئی ذکر سنا؟ کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جلسے کر رہا ہے. اگر آپ اتنے مخلص ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جلسے کر رہا ہے، سیاست کر رہا ہے، تو آپ الیکشن کیوں کروا رہے ہیں؟ چلیں سیلابی کی وجہ سے آپ الیکشن ہی نہ کرواتے، آپ کیوں الیکشن کروا رہے ہیں؟ ایک غلط الیکشن آپ کروا رہے ہیں. آپ نے ساری پارٹی کے جو استعفے ہیں ان میں سے 9 سیٹوں کے اوپر آپ الیکشن کروا رہے ہیں، اور 9 سیٹیں بھی وہ آپ الیکشن کرا رہے ہیں جو تھوڑے تھوڑے مارجن سے آپ ہارے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان حلقوں کو چن چن کے کراچی سے، کے پی کے سے اور پنجاب سے آپ نے وہ 9 حلقے چن کے چھانٹ کے، جن سے 200 400 کی آپ کی شکست ہے، تو آپ نے ان 9 حلقوں کے اوپر الیکشن آپ کروا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا؟ لوگ ہر چیز سے باخبر، ہر بات آپ کی لوگوں کو علم ہے. تو احسن اقبال صاحب بھی آج لگے ہوئے تھے، وہ پوسٹر بھی لگا دیا جلسے کا، اور ساتھ ہی دوسری سائڈ ادھر منہ کر کے کہتے ہیں کہ جی عمران خان جلسے کر رہا ہے، ادھر منہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز جو ہے نا وہ جلسہ کر رہی ہے. ادھر اس کو برا کہہ رہے ہیں جلسے کو کہ وہ سیاست کر رہے ہیں، ادھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جلسے میں شرکت کریں. یعنی کہ دیکھیں آپ ان کا معیار کیسا، ان کا دورہ معیار ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف باتیں کر رہا ہے، بھاشن دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، اور خود کامہ ہولڈر ہے. یعنی کہ دبئی کی کسی فرم میں ملازم تھا، وہاں سے تنخواہ لیتا تھا، اور یہاں پر منسٹر بھی تھا. آپ دیکھیں اس کے اخلاقیات کا، آپ دیکھیں جو یہ درس دے رہا حال دیکھیں کہ خود کسی دوسرے ملک کا یہاں پر منسٹر ہے، وزیر ہے، کسی دوسرے ملک کا اقامہ ہولڈر بھی ہے. وہ مسئلہ بات انہوں نے کیا بنائی ہوئی ہے کہ جب ہم لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ لینا پڑتا ہے، پھر ذرا آسانی ہو جاتی ہے. آسانی نہیں ہو جاتی. آپ کو دائیں بائیں سے جو پیسے آتے تھے نا وہ سارے وہاں جاتے تھے، اس لیے آپ نے اقامہ وہاں پر لیا، اور اس اقامے کے تھرو، اس کی وجہ سے پھر آپ کی جو پیسوں میں ٹرانسفر ہے، جو خرد برد کے جو پیسے تھے وہ آسانی سے منتقل ہو جایا کرتے تھے. آج عمران خان نے سکھر کے اندر جو سیلاب زدگان ہیں ان سے ملاقات کی، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، اور دیکھیں کہ وہاں پر جو متاثرین سیلاب ہیں انہوں نے شکایت کے انبار لگا دیے. عمران خان کے جو ورکر، جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، جنہوں نے راشن پانی جمع کیا ہوا تھا، امدادی سامان جنہوں نے جمع کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ 3 دن ہم کو لگے ہیں ان علاقوں میں آنے میں، اتنی مشکلات اور اتنی دشواریاں ہیں. مگر لوگ وہاں چیخ رہے تھے کہ یہاں پر حکومت کا کوئی نمائندہ آیا ہی نہیں ہے. بس وہ آتے ہیں، خانہ پوری کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر ابھی تک ہمیں کسی نے کوئی مدد امداد نہیں کی. تو وہ ساری باتیں پھر وہ عمران خان نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اگلی جو لائے عمل ہے، جو اسٹریٹجی ہے، اس کے اوپر اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پھر کہا کہ بھئی کس طریقے سے ان لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی بے شمار باتیں. مگر عمران خان وہاں پر پہنچے اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، ان کے ساتھ بیٹھے بھی رہے، اور آئندہ کی حکمت عملی کے اوپر بھی ان کی مشاورت کے ساتھ بات کرتے رہے. اور آصف زرداری کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میری اگر طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں بھی دورے کرتا. بھئی آپ کی طبیعت اسمبلی کے ممبران خریدنے کے لیے ٹھیک ہے، آپ کروڑوں روپے جمع کروا کے کبھی ایک ممبر خریدتے ہیں، کبھی دوسرا ممبر خریدتے ہیں، سارا دن آپ ٹیلی فونوں کے اوپر
لوگوں کی خرید و فروخت کے اوپر لگے رہتے تھے، پیسے بانٹنے میں لگے رہتے تھے، تگ و دو کرتے تھے. کتنی آپ نے بھاگ دوڑ کی. یعنی کہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو بھی آپ ہی نے اس راستے پہ لگایا، قائل کیا ان کو، اور پھر عدم اعتماد کیا. آپ نے بڑی محنت کی، بھاگ دوڑ کی، اور صحت بھی آپ کی ٹھیک، چلنا پھرنا بھی آپ کا ٹھیک ہو گیا، مگر سیلاب زدگان کے علاقے کا آپ دورہ نہیں کر سکتے. وہاں پیچھے سے بیان صرف دینے کے لیے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی پھر آصف زرداری نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں. یعنی کہ اب عدم اعتماد لانے کے لیے اب دوبارہ نئے سرے سے آپ تر و تازہ ہوں گے، توانا ہوں گے، صحت مند ہوں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، پیسے خرچ کریں گے، سارا کچھ کریں گے، مگر سیلاب والوں کی مدد کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. 25 کروڑ روپے میں آپ نے ایم این اے خریدے، مگر کہاں وہ گئے؟ وہ جو پیسہ تھا، کیوں نہیں ان سیلاب زدگان کو آپ نے مدد کے اندر اپنی جیب سے بھی پیسے دیے؟ اور پچھلی دفعہ سنا ہے کہ سیلاب میں ایک دفعہ آصف زرداری جب پانی میں اترے تو پھر اگلے دن لندن چلے گئے، اور کتنے دن اسپتال میں رہے، اپنا علاج کراتے رہے کہ میں گندے پانی میں اتروں تو کہیں مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. اور یہی حال بلاول بھٹو کا. وہ ہیلی کاپٹروں کے بیٹھ کے دورے کر رہا ہے، شہباز شریف کے ساتھ کھڑا، ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک دو جگہ وہ کہیں نظر آیا ہوا ہے کہ پڑا شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں اور وہ پیچھے، اور وہ ایسے کھڑے ہیں، ایسے خاموشی سے کھڑے ہیں کہ جیسے سیلاب سے متاثرین سیلاب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو مہمان آئے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور بس اب چلے جائیں گے. یہ آپ وہ کھیل کھیل رہے ہیں. پھر آپ لگاتے ہیں سارے الزامات عمران خان کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے دماغ جاگ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. میں عوام سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں موجودہ صورتحال جو انہوں نے ملک کی بنا دی ہوئی ہے. بس آپ نے بھی یہ سب کچھ دیکھ کر آنے والے وقت میں صحیح فیصلہ کرنا ہے، تاکہ عمران خان کی واپسی کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو سکے، اور ایک مرتبہ پھر عمران خان وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھیں اور اپنی قوم اور ملک کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے کوئی بہتر سے بہتر لائے عمل اختیار کریں، تاکہ ان پریشانیوں مصیبتوں میں گھری ہوئی عوام جو ہے ان کو کوئی تھوڑا سا کبھی کوئی ریلیف مل جائے. جب سے پاکستان بنا ہے اس قوم کے لیے، اس غریب کے لیے کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے. اگر کوئی چھوٹا موٹا کہیں کوئی ریلیف حکومت کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر وہ بھی بعد میں ختم کر دیا جاتا ہے. مطلب بل جمع کرانے جاؤ تو قطار در قطار وہاں کھڑے ہو کے بل جمع کراتے رہیں. کسی اور مسئلے میں جائیں تو وہاں مسئلہ، تھانوں میں جائیں تو وہاں لوگوں کو مسئلہ، اسپتالوں میں جائیں تو وہاں لوگوں کو مسئلہ. اسی طرح مختلف کچہری میں جائیں، تحصیل میں جائیں، کسی بھی سرکاری ادارے میں آپ جائیں، عوام جائے تو وہ مسائل ہی مسائل ہے. 75 سال سے عوام یہ بھگت رہے ہیں. 40-45 سال انہوں نے حکومت کر لی، کچھ بھی نہیں کیا. آج تک عوام کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی گئی کہ جس پہ عوام صبر اور شکر ادا کریں اور سکھ کا سانس لیں کہ چلو ہمیں یہ تو کم سے کم سہولت مل گئی ہے، سوائے اس کے کہ عوام کو دبانے کے اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اب تک اتنا ہی. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.